فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما کانا نہیں تھا لأہل المدینتی مدینہ والوں کے لائق، ومن اور ان کے جو حولہم حولہ پاس ہیں ارد گرد، ہم ان کے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان کے یتخلفو کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ان سے رسول اللہ اللہ کے رسول سے، ولا اور نہ یرغبو وہ رغبت رکھیں، راغا غین با اس کا روٹ ورڈ ہے رغبت رکھنا، بِأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کی، ان نفس ہی آپ کی جان سے، انفس جمع ہے، نفس جو ہے وہ واحد ہے، اور انفس چونکہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور نفسی اللہ کے نبی کے لیے خاص طور پہ یوز کیا گیا ہے، تو اس لیے اس سے ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے واحد جمع سے کہ ایک انسان کے لیے یوز کیا جا رہا ہے یا زیادہ کے لیے. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے وہ لا یصیبہم لا نہیں یصیبو پہنچتی ہم انہیں ظمأن کوئی پیاس، ولا اور نہ نصب کوئی تھکاوٹ، ولا اور نہ مخمصۃ کوئی بھوک. کچھ لفظ ہیں جو ایک دفعہ شاید آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں لیکن نیو ہے تو ان کو ذرا تھوڑا دھیان سے دیکھیے گا. نصب کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک. مخمصہ کہتے ہیں سخت بھوک جس میں پیٹ ساتھ لگ جائے، جس طرح پاؤں کا تلوا اخمصو ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے نا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں بھوک. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہیں یتعون وہ روندتے ہیں قدم رکھنے کی جگہ، موطئن کسی جگہ کو، وہ روندتے ہیں کسی جگہ کو، یغیظ جو غصہ دلائے، الکفارہ کفار کو، ولا اور نہیں ینالون وہ حاصل کرتے ہیں، نال نون یہ جو ہم پڑھ کے پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، نال یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم سورۃ مائدہ کے اندر حج کی آیات پڑھے تو اس میں شکار کرنا منع کیا تھا، تو وہاں پہ تھا پہنچنا یعنی حاصل کرنا، تو ینالون وہ حاصل کرتے ہیں من عدو دشمن پر، نیلن کوئی کامیابی، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے بھی ساتھ اس کے عمل کوئی بھی عمل، عمل نکرہ ہے تو صالح اس کی صفت ہے، دونوں مصوب صفت مطابقت ان کی جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے وسعت کے اعتبار سے بھی اور پھر جنس کے اعتبار سے بھی، تو عمل صالح عمل نیک، تو نکرہ میں زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں تو کوئی بھی عمل جو یہ چھوٹا سا بھی کرتے ہیں وہ بھی ان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے.
مدینہ میں رہنے والے لوگوں اور ان کے ارد گرد جو رہنے والے دیہاتی لوگ تھے ان کو دوبارہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کے متعلق کچھ دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ لوگ تھوڑے نالج نہیں تھے ان کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کی صحبت میں نہیں تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے جتنی محبت سے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے پاس رہا کرتے تھے وہ مانتے تھے، اور جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے صحابہ. تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے یا تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے، تمہارے لائق نہیں یہ کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے نکلنے کے لیے کسی بھی جنگ کے لیے تنگی یا تکلیف میں تو تم پیچھے رہو. ان یتخلفوا الرسول اللہ، کہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول جو ہے جب بھی پکارے ساتھ جانا چاہیے، اور یہ رغبت آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ کو اپنی جان اتنی پیاری نہ ہو جتنی اللہ کے نبی کی جان آپ کو پیاری ہو. اس قدر ان کے آرڈر کو آپ اہم سمجھیں، ان کے ساتھ رہیں، مشکل مواقع پر پیش آنے والے تمام مصائب میں خوش دلی کے ساتھ آپ وسلم کے ساتھ رہیں. جو سختیاں آپ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی اٹھائیں جو دیہاتی ہیں، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز اور مکرم آپ ہی ہیں. تو جب آپ اتنی عزت اور کرامت کے باوجود اتنی سختیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر سب کا حق ہے کہ جن چیزوں کا سامنا آپ خود کر رہے ہیں وہ بھی کریں، اور آپ کی جان عزیز ان کو ہو اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، نہ ہی اپنی جان کی کوئی قدر و قیمت سمجھیں. تو جب اللہ کے رسول اتنی بڑی ذات ہو کر، اللہ کے مقرب بندے اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہو کر اپنی جان اور راحت اور آرام سب کچھ قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو یہ جانیں اپنی بچا بچا کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کبھی بھی ان کا حق نہیں بنتا. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر یقین کیجئے اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اے عمر تو کامل مومن ہوا. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ چاہے وقت اس دور کا ہو یا آج کا زمانہ ہو، انسان کا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے رسول اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے. تو آج ہماری محبت کیسی ہوگی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ یعنی ہم اپنی محبت کا کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اپنی محبت کو عمل کر کے، اطاعت کر کے. اگر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے کسی حکم کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، تو یوں سمجھیں کہ ہم وہ محبت کامل مومن نہیں ہے، وہ جان سے بھی زیادہ عزیز. جب ہم اپنی ایک خواہش اللہ کے رسول کی خاطر قربان نہیں کر پاتے تو جان تو پھر بڑی دور کی بات ہے. تو اس وقت بھی یہ حکم تھا اور آج بھی. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی صحابہ میں سے عمل کرتا ہے چاہے وہ بھوکا رہتا ہے اسلام کی خاطر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی بھی شخص اگر ایک لمحے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، یا پھر
اس کو تھکن ہوتی ہے، یا پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کفار کے علاقوں میں سے گزرتا ہے، اور اس کے گزرنے سے کافروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یغیظ الکفار، جو غصہ پہنچتا ہے، اور دشمن کو وہ مار کر کوئی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں، ان سے حاصل ہونے والی ہر کامیابی، ہر نیک عمل اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا، کیونکہ ان کے تمام اعمال اللہ کی خاطر اور اللہ کے نبی کی فرما برداری میں ہے۔ اسی کا نام احسان، اور اسی کا نام کیا ہے؟ نیکی، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پہلے تمہید باندھی کہ جائز نہیں، کسی بھی شخص کی لائق نہیں کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے، اور پھر عملی شکل بھی پیش کی کہ اگر کوئی شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اللہ کے راستے میں پیاس برداشت کرتا ہے، تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، جلن برداشت کرتا ہے، یا پھر کفار کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے کفار کے دلوں میں جو غصہ اور جلن پیدا ہوتی ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں مسلمانوں کی سواریاں گزرنے کی وجہ سے، یا پھر ولا ینالون من عدو نیلا، اور اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، دشمن کی کوئی سرزمین پر ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یا انہیں قتل یا قید کر لیا جاتا ہے، یا مال غنیمت حاصل ہو، یا انہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے، ہر چیز، چاہے مسلمان پریشان ہو، چاہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو، ہر صورت میں ہر عمل ان کا اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ کوشش محنت ضائع نہیں جاتی۔ اگر اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اسلام کی خاطر، نبی کی خاطر نکلتے ہیں، تو وہ نکلنا ضائع نہیں جاتا، وہ محبت ضائع نہیں جائے گی۔ اب اس ایسے کہیں ایک مطلب ہم نکال سکتے ہیں تدبر کرتے ہوئے کہ اگر ہم اللہ دین پر عمل کر رہے ہیں، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، پریشانی پہنچ رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میری کلاس اسٹوڈنٹ میں سے ہی ایک نے مجھے میسیج کیا، ماشاءاللہ بہت جذبہ اور شوق کے ساتھ وہ قرآن سیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کس مشکل کے ساتھ اس سب کچھ کر رہی ہیں، کہ اگر وہ حق بات کے لیے بولتی ہیں تو ان کے پیرنٹس ان سے قرآن کی کلاس لینا بھی چھڑوا لیتے ہیں۔ یعنی وہ اگر حق پر چلتی ہیں، اپنے طریقے بہتر کرتی ہیں، مصنوع طریقے اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، شرک سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا موبائل ان سے چھین لیا جائے گا، اور وہ جو سیکھ رہی ہیں ان کو سیکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اب اس وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس فیل کرتی ہیں۔ ان کی ایک تو اجر ان کو ملے گا نیکی کرنے پر، اور دوسرا اجر ان کو ان کی بے بسی پہ ملے گا، ان کی اس کوشش پہ ملے گا جس کو کرنے کے بعد ان کو کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اپنے نماز کے طریقے کو مصنون کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر میں نے مصنون طریقے کے ساتھ نماز پڑھی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو ہے اپنا میتھڈ چینج کیا ہے، تو اس میں پھر وہ مجھے قرآن سے دور کر دیں گے۔ تو اس وقت کتنی ان کے اوپر، ان کا دور کیسا دور ہے کہ اس دور کے اندر، یعنی ابھی وہ کمزور ہیں، گھر میں سب سے چھوٹی ہیں، اور حق کے لیے یعنی کھلا حق جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں بھی لے کے آ سکتی۔ تو یہ وہی دور چلا نا ان کے اوپر جو ابتدائی دور تھا، جس میں مسلمانوں کو چھپ کر ایمان لانے اور چھپ کر نماز پڑھنے اور چھپ کر اپنا اسلام جو ہے قبول کرنے کا کہا گیا تھا۔ کھلم کھلا قبول کرنے کی ابھی طاقت نہیں تھی مسلمانوں کے اندر۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو حق بات کی سمجھ آتی ہے اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہوتی، آپ کمزور ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ابتدائی دور جو مکہ کے اندر دور چلا تھا
صحابہ کا یہ وہ دور ہوتا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے کتب لہم بہ عمل صالح، ہر نیک عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ اس کو لکھ لیتے ہیں، اور آسان طریقے کے ساتھ نیکی کرنے والے اور مشکل طریقے کے ساتھ نیکی کرنے والے دونوں کی عمل جو ہیں ہوتے تو ایک ہیں، لیکن ایک کی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے، ایک کی کم ہوتی ہے، ایک نے مشکلات زیادہ برداشت کی ہوتی ہیں، ایک نے کم کی ہوتی ہیں، تو اجر میں بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے لوگ احسان کرنے والے ہیں جو کسی کی خاطر نہیں کرتے عمل۔ اتنی مشقتیں کس کے لیے برداشت کی جاتی ہیں؟ آپ پیاسے ہیں، آپ بھوکے ہیں، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، بے بس ہو رہے ہیں، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا، کہ آپ کے حق کہنے کی وجہ سے آپ پر جو غصہ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کا اجر ہے، اس کو برداشت کریں۔ آپ کو طنز اور تنقید کی جاتی ہے، یہ بھی آپ کا اجر ہے، اس کو برداشت کریں۔ حق بات کہہ دی، کہتے نا کہ وہ انسان بہادر ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر حق بات کہنا جہاں پہ اجازت نہیں ہے تو یہ بہادری ہے۔ اور پھر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں، دنیا کے اندر لوگ پریشان کر رہے ہیں، دنیا کے اندر لوگ جینے نہیں دیتے، اللہ سے مدد مانگے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنین کے اجر کو۔ تو انشاءاللہ پہلے بھی کوشش کرتے تھے، ابھی شرک کے بعد ہمیں اللہ نے ایک اور تسلی دے دی کہ شرک کی باتوں کا پتہ چلا، لیکن کن چیزوں سے شرک میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب کوشش تو سب نے کرنی تھی، اب کوشش کرنے سے نتیجے جو تھے بہت ڈفرینٹ ملنے تھے، لوگوں کے رویے برداشت کرنے پڑنے تھے۔ تو تسلی مل رہی ہے نا، ایفرٹ کرو، یہی تو احسان ہے، لیکن پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہیں وہ طے کرتے کوئی بھی وادی، وہ چھوٹا تھوڑا سا مال خرچ کریں، وہ بڑا مال خرچ کریں، وہ کوئی بھی وادی طے کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ سے گزرتے ہیں جنگ کرتے ہوئے۔ تو پچھلی آیت میں جہاد کیے جانے والے وہ اعمال بھی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور وہ بھی ہیں جو بے اختیار پیش آتے ہیں، مثلا مشکلات، مصائب۔ تو اس آیت میں صرف ان اعمال کا ذکر ہے جو آدمی کے اختیار میں ہیں، مگر جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہے، جیسے زاد راہ، سواری، اسلحہ پر جو میسر ہو خرچ کرنا، پھر جہاد پر نکل کھڑے ہونا، اور جنگل اور وادیاں طے کرتے چلے جانا، تو سب کچھ لکھا جائے گا۔ یعنی جو جہاد کے لیے ہم مادی طور پر کوشش کرتے ہیں چیزوں کی، جیسے ہم خرچ کرتے ہیں، تو کوئی علاقہ طے کرتے ہیں، جنگل میں نکل جاتے ہیں، تو وہ نکلنا خرچ کرنا بھی لکھا جاتا ہے۔ الا کتب لہم، مگر لکھ دیا جاتا ہے اجر ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے اللہ نے بہت اچھا بدلہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس جنگ میں عثمان رضی اللہ عنہ نے لشکر کی تیاری میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا، یعنی نفقۃ کبیرۃ سے مراد جو ہے بہت بڑا خرچ ہے۔ اور انہوں نے اس وقت صحابہ کو مخاطب کر کے اس کا ذکر بھی فرمایا تھا جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جیش العسرہ کا سامان تیار کیا تھا؟ تو تمام صحابہ نے ان کا اعتراف بھی کیا۔ یعنی اس کے بارے میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ یعنی تنگی کے
لشکر میں یعنی غزوہ تبوک کو تیار کیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 2 مرتبہ فرمایا۔ اتنی شان ہے ان صحابہ کی، اتنا اعلیٰ مقام ہے، اور انہی صحابہ کو ہم جو ہے برے برے لقبات سے بھی پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال خرچ کرنے پر ان کو یہ خوشخبری سے نوازا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو نفقتاً کبیرتاً سے مراد اس لشکر کے حساب سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی۔ پھر کچھ نفقتاً صغیرتاً بھی تھے جنہوں نے رات بھر محنت کر کے 1 کلو کھجوریں لے کر آئے۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے رات بھر محنت کی، کسی کے ہاں مزدوری کی، پھر اس کو جو ملا کھجوریں لا کے اللہ کے رسول کے پاس لائیں، اور آپ نے وہ سارے سامان پر جو ہے وہ کھجوریں جو ہے بکھیر دی۔ یہ نفقتاً صغیرتاً، کوئی بھی چھوٹا عمل، کوئی بھی چھوٹا خرچ، تھوڑا خرچ کرنا یا بڑا خرچ کرنا، کیا کیا اس کو لکھ دیا گیا۔ پھر ولا یقطعون وادیا، پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں، یعنی ہر وادی طے کرنے پر وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کی زیادہ سے زیادہ اچھی جزا جو ہو سکتی ہے اللہ اسے عطا کرے انہیں۔ یہ تو تھا جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں میں اپنی جان قربان کرتے وقت اور اپنا مال خرچ کرتے وقت یا کوششیں کرتے وقت، کوئی بھی وعدے طے کرتے وقت انسان جو ہے کوششیں کرتا ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے حق کے لیے، تو حق کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، کوئی بھی کوشش کرنا، تو اس لحاظ سے اگر ہم اس آیت میں سے اپنے لیے رس نکالتے ہیں، تدبر کرنے کے بعد ہمیں اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کلمہ حق کے لیے، انسان اپنی اصلاح کے لیے، انسان اپنے عمل کے لیے چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہے یا بڑی، اس کا چھوٹا عمل، اس کا بڑا عمل، ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور انسان اس عمل کے لیے کوئی بھی وادی طے کرتا ہے، مشکلات کی وادی، اور ویسے بھی یعنی سیکھنے کی غرض سے یا عمل کے لیے کچھ بھی وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تو اس کا یہ عمل ضائع نہیں جاتا، اور اللہ اس کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں اگر نیت کیا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ تو جب اتنی تسلیاں مل رہی ہیں تو پھر ہمیں کوششیں کرنی چاہیے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے کیا فائدہ نیکی کرنے کا، نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، کیا فائدہ کسی کے ساتھ بلائی کرنے کا۔ آپ مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، نفقتاً صغیرتاً، آپ دل سے کسی کے لیے اچھا چاہتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو ڈونیشن دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بھی بلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، تو مسکرا کر کسی کو خوش کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کو خوش کرنا، نفقتاً صغیرتاً ہو، نفقتاً کبیرتاً ہو، اللہ آپ کا ایک ایک عمل چیک کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کے عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں آپ کے پاس ایک ہنر ہے، اسکل ہے، آپ اپنے اسکل کے ذریعے کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اس کا معاوضہ آپ کو ملتا ہے، اور ایسی بھی ہمارے اندر ایسا بھی شوق ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار ہمیں خالص ڈونیشن کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ کرنے چاہیے، اگر آپ کے پاس اسکل ہے، ہنر ہے، پھر اس سے جو ہمیں معاوضہ ملتا ہے بس اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔
ایسے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں نا ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے ہنر کی صورت میں، اس سے ہم فائدہ حاصل کر کے بھی اللہ کی راہ میں مال اپنے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خرچ کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسے بھی اگر آپ بلوس کوئی کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کیش میں ہی ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز خرچ کر سکتے ہیں. کیش کے علاوہ رزق، جو بھی اللہ نے آپ کو ہنر دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکل دی، ایون کہ آپ کو مسکرانا دیا گیا ہے، آپ اپنے باتوں سے، اپنی کمیونیکیشن سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو وقت دیتے ہیں، اور وقت سے بڑی کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی. کسی کو تسلی دیتے ہیں، کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں بے لوس، بغیر کسی معاوضے کے، تو یہ سب چیزیں بھی اس فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں کہ آپ بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی ہیلپ کرنے. ٹھیک ہے، تو اس وقت بس یہی سوچیں کہ مجھے لوگ آگے سے رسپانس اچھا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، مجھے اس کا معاوضہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لیکن اللہ میری نیت کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ مجھے لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اللہ مجھے اس کا بہت بہترین بدلہ عطا کریں گے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور کسی مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ سب کے سب نکل پڑے. کسی مومن کی یہ لائق نہیں کہ وہ سب کے سب نکل پڑے. فلولا نفر من كل فرقة منهم، پھر کیوں نہ نکلی ہر گروہ میں سے ایک جماعت، تاکہ لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، فی الدین، دین میں، ولینذروا، تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا، جب رجعوا، وہ لوٹے، الیہم، طرف ان کے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں. اب اس آیت کے اندر ہمیں چند باتیں پتہ چلیں گی، سمجھنے والی ہیں، اور بہت توجہ کے ساتھ. عام طور پر لڑائی کے لیے نکلنے کو نفر لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انفرو خفافا وثقالا، سورۃ توبہ آیت 51 کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور پھر آیت نمبر 39 میں بھی الا تغفروا يعذبكم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص کانٹیکس میں، یعنی کانٹیکس کی اگر بات کی جائے تو یہ جو نکلنا ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، لڑائی کے لیے نکلنا ہے. اور سورت آخر سے شروع تک بھی جہاد کے تذکرے ہیں، تو اس لیے لیانفروا کا جو معنی ایک کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مفہوم نکالیں گے لڑائی کے لیے نکلے. سیاق و سباق سے یہ ایک مناسب ٹرانسلیشن کی گئی ہے. جنگ تبوک میں نفیر عام تھی، یعنی ہر بندے کا نکلنا ضروری تھا. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پیچھے رہے، چاہے کوئی بوڑھا تھا، چاہے کوئی بیمار تھا، ہر بندے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نکلے. خفافا وثقالا، چاہے اس کا دل کر رہا ہے نکلنے کو، چاہے وہ نہیں کر رہا پھر بھی نکلے. اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس جنگ کے لیے نفیر عام تھی. اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے. اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے عراب کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ سب کے سب جنگ کے لیے نکل جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے اکیلے چھوڑ دیں. اب اس آیت کے اترنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب ایسے موٹیویٹ کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد تو وہ ضرور ہر بندہ جنگ میں جائے گا اور پیچھے نہیں رہے گا. تو اس صورت میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہر جنگ کے لیے تو نہیں ساتھ جائیں گے، اللہ کے رسول تو مدینہ کے اندر رہیں گے، اپنی ریاست کے اندر. اب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن جنگ کے لیے نکل جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے اکیلا چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے، لوگوں کا، شہروں کی حفاظت کے لیے
گھروں کے انتظام کے لیے پیچھے رہنا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ کسی اور ضروری عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، اس لیے ہر بڑے گروہ میں سے جنگ کی ضرورت کے حساب سے کچھ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، تاکہ وہ جہاد کے سفر اور اس کے درمیان پڑاؤ اور رباط کے دوران اور میدان قتال میں پوری کوشش کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، بتائیں کہ دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے، اس کی تیاری کس طرح کی جائے گی، اس سے نمٹنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے گی، تاکہ آئندہ مکمل طریقے کے ساتھ دشمن کے لیے تیاری کر کے فتح یاب ہو سکے. اب تفقہوا فی الدین، اس سے مراد یہاں پہ دو میننگز ہمیں سمجھ آئیں گے. ایک تو جنگ کے لیے خاص طور پہ نکلنا، تفقہوا فی الدین لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں. تو یہاں دین کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. فی الدین یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. ایک تو اگر ہم کانٹیکس کے حساب سے دیکھیں تو ایک بنتا ہے قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا اور اس کی ٹریننگ کرنا اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. اور اس کے بارے میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھیلے کے ساتھ سود کی ایک صورت کے ساتھ بے کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے دور نہیں کرے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ. تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جگہ دین سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی دشمن کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا، اور پھر میدانوں میں جا کر پراپر، یہ نہیں کہ کتابوں میں ہی پڑھتے رہنا کہ جنگ کرنی چاہیے اور کتابوں میں سیکھتے رہنا، پراپر جو اس کی پریکٹیکل ہے وہ ہے حتیٰ ترجعوا الی دینکم. دین کا جو دوسرا میننگ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پہ سمجھنے والا بھی ہے، وہ مطلب ہے دوسرا، یعنی پورا دین اسلام. اس میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے بھی جہاد کے میدانوں کا رخ کرنا ضروری تھا، لیکن کیونکہ دین کے علم کا سرچشمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور آپ مدینہ میں ہجرت کے بعد اکثر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر میں رہتے تھے، یا پھر اپنی کسی صاحب علم اور فقہ صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے. تو اس لیے ان سے پراپر دین سیکھنا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جنگیں رہی، جیسے ہم نے رحیق المختوم پوری پڑھی سیرت کی کتاب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ. جب صحابہ میں سے کوئی بھی ساتھ جنگ کے لیے نکلتا تو وہ ساتھ ساتھ صرف جنگ نہیں کرتے تھے، ساتھ دین بھی سیکھتے تھے. تو اس وقت یہ بھی مراد یہ ہے کہ چند لوگ نکلیں، ایک پوری جماعت میں سے چند لوگ نکلیں، جہاد بھی کریں، ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیں، اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو وہ ساری باتیں سکھائیں جو وہ وہاں پہ سیکھے آتے، تاکہ ان کی قوم والوں کو بھی ان سب باتوں کی سمجھ بوجھ حاصل ہو. ٹھیک ہے، اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دیہاتوں کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہاں دین نہیں پہنچتا، وہاں پہ کوئی دینی ادارہ بھی نہیں، تو وہاں سے چند لوگوں کو نکل کر شہروں کی طرف آنا چاہیے اور دین سیکھ کر جا کر اپنے علاقے کے اندر
دین کی دعوت دینی چاہیے، ان کو ڈرانا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کے علاقے کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اسلام اور حق کی بات کہی جا رہی ہے، تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے، اور آپ کا یہ حق ہے، اور آپ کا فرض ہے، اور دوسروں پر آپ کا حق ہے کہ آپ کیا کریں، آپ حق بات کو سیکھیں، اور آپ کے اندر یہ شوق ہو من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ ایک جماعت میں سے ہر گروہ، کہ میں پوری جماعت کی نمائندہ بن کر اللہ کی طرف سے سیکھنے کے لیے نکلوں، اور واپس آ کر جو سمجھ بوجھ مجھے حاصل ہو دین کے معاملے میں، جو مجھے چیزیں پتہ چلیں، وہ آ کے میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتاؤں۔ یہ آپ کا ایک شوق ہو، جیسے آپ سب مختلف علاقوں کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیہاتوں میں سے ہیں، گاؤں میں سے ہیں، جہاں پہ قرآن کی محبت اور قرآن سیکھنا سکھانا اور حق بات سب چیزیں نہیں ہیں، لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اگر شرک میں مبتلا ہے تو کوئی ان کو شرک سے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں، اپنی نیت بنا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی قوم کی نمائندہ بن کر علم حاصل کروں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کروں، اور جب میرے پاس اتنی طاقت آ جائے، انرجی آ جائے، میرے پاس دلیل آ جائے اور علم آ جائے، تو پھر میں اپنی قوم والوں کو یہ سکھاؤں، اپنی قوم والوں کو ڈراؤں، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوٹیں ان کی طرف، تاکہ وہ ان کو ڈرائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو آپ کے سیکھنے پر پھر ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک اجر آپ کو ملتا ہے آپ کا سیکھنا اور آپ کا عمل کرنا، دوسرا اجر آپ کو ملے گا آپ اپنی قوم کی نمائندہ بن کر نکلیں گے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ سکھائیں گے بھی، اور آپ اس چیز کو، قرآن کی جو حق باتیں ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا، ان کو لوگوں تک پہنچائیں گے بھی، تو آپ کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اس لیے آج یہ آیت پڑھی ہے نا، تو آج ہی نیت بنا لے، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش پر کامیاب ہونے کی توفیق عطا کرے۔ تو کس کس نے ایفرٹ کرنی ہے؟ آپ لوگ سب ڈفرینٹ جگہوں سے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر اللہ کا، کہ ہم ایک ہی جگہ سے نہیں ہیں، اور اللہ نے چن چن کر آپ کو قرآن سے جوڑا ہے۔ کیوں جوڑا ہے؟ کبھی سوچا کریں کہ اللہ نے مختلف علاقوں سے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی پرسنلی ملے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں اتنا پتہ ہے، لیکن اللہ نے اتنے لوگوں کو ساتھ جوڑ دیا مختلف علاقوں سے۔ کیوں جوڑا؟ کہ ہر علاقے کے اندر اللہ نے اب ایک پودا لگ سکتا ہے قرآن کی محبت کا، لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہم سب کوشش کریں گے نا سیکھنے کی، حق سیکھیں گے محبت کے ساتھ، پھر جب اللہ تم توفیق عطا کریں گے تو ہم اپنی چھوٹا سا ایک قافلہ تیار کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے گا، اور ہم باہر بھی نکل کر انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جی یہ ہم سب کا لالچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، شوق اور لالچ ہو، کیونکہ بہترین امت اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نیکی کے حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہ نیت بنا لیں، نیت آج بنائیں گے، 10 سال کے بعد ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ۔ تو 10 سال آپ پکیں گے مٹی کے اندر، آپ سیکھیں گے، اپنی نفس کو کنٹرول کریں گے۔ پہلا کام تو یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں، اور اگلی آیت جو ہے نا ہماری اسی بات کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ اللہ کے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم، جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے آس پاس، یعنی سب سے پہلے جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے؟ جو تمہارے بہت قریب ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت قریب کون ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر والے۔ ویسے تو یہ آیت کانٹیکسٹ کے لحاظ سے جہاد کے بارے میں ہے، کہ یعنی کفار میں سے جو لوگ سب سے زیادہ تم سے قریب ہیں، سب سے پہلے ان سے جہاد کرو، اور انہیں
اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرو، اگر یہ آمادہ نہیں ہوتے تو پھر اسے جنگ کرو. یعنی کیونکہ ہر کام میں دین نے آسانی رکھی ہے نا، تو ہر کام میں آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر ہونے کا خیال سب سے پہلے رکھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی ہماری مدد کرتی ہے یہ بات. سب سے پہلے ایسا کام کرنا جو بہت آسان ہو. آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل لینا ہے جو لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، آپ کی بات کو سمجھنا آسان ہو. فوراً سے ایسے اختلافی مسئلے پر نہیں آ جاتے کہ جس پہ لوگ بڑک اٹھتے. سب سے پہلے اپنے کردار کو اچھا کرتے ہیں. اب وہ سوچیں، پیرنٹس کہتے ہیں جی بچے قرآن سیکھ کر بھی عمل نہیں کر پا رہے. اب وہ سوچیں کہ آپ کے قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ رہی ہے لیکن عمل نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی وہی آپ کا دوسرا بچہ بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن جو قرآن پڑھ کے کر رہا ہے اس کو زیادہ، اس کو تو فرشتے سمجھ لیا جاتا ہے، اس سے کوئی غلطی نہ ہو. یہ کانسیپٹ ہمارے ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے نیت بنائی ہے کہ ہم نے تبلیغ بھی کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو سکھانا بھی ہے، ہم نے لوگوں کو ڈرانا ہے اور ان کو جنت جہنم کے بارے میں، حق بات کے بارے میں بتانا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ محنت کریں. کہ جس میں آپ بڑے پختہ ہو جاتے ہیں، مثلا نماز آپ 5 وقت کی پوری باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ نماز کا حکم دیں، اپنے گھر والوں کو نماز کے فوائد بتائیں، نماز کے ثمرات بتائیں، نماز سے جو آپ کو سکون ملتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ کا پہلا کام ہے آسان جہاد کریں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کا یعنی جو جنگ کے معاملے میں یہ بات مد نظر رکھنے کا کہا گیا ہے، اس میں پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی سرحد سے ملنے والوں کے ساتھ جب لڑائی ہو جاتی ہے تو تب ہمیں نہ زیادہ سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زیادہ اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دور کے سفر کی مشقت ہوتی ہے، نہ ان کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے زیادہ محنت اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان کے محلے وقوع سے، ان کے جو مراکز ہیں قوت کے اور ان کی کمزوریوں سے خوب واقف ہوتے ہیں. تو اس لیے قریب کے دشمن سے سب سے پہلے جہاد کرنا چاہیے، پھر دور والے دشمن سے لڑائی میں آگے بڑھنا چاہیے. اگر قریب والے دشمن سے پہلے جہاد کر لیں گے نا، پھر کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم دور کے دشمن سے جہاد کریں گے تو پھر ہمیں پیچھے جو دشمن ہے ہمارے قریبی، ان کے حملہ کرنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ رہنے والے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کریں گے تو جو ان سے آگے دشمن رہتے ہیں ان سے کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے والا علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہم اس کے فاتح ہوں گے. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں پر محنت کر لیں گے تو پھر باہر نکلیں گے نا تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے قریب کا علاقہ ہماری طاقت ہوگی ہمارے پاس. جب گھر میں سے کوئی ساتھ مل جاتا ہے نا آپ کی، تو آپ باہر آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے قریبی جو آپ کے ساتھ آپ کے مخالفین تھے وہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور پیچھے سے حملہ کرنے کا بھی آپ کو اندیشہ نہیں ہے. اور ویسے بھی گھر والوں کی کس لہجے میں بات سننا پسند کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے، کس وقت بات سننا پسند کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے اس پر بات کرنی چاہیے جو آپ میں ان میں ایک ہوتی ہے. ان کو پتا ہو کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں نا وہی سیکھ رہے ہیں جو ان کو پتا ہے، اور ان کو خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ بہتر بات سیکھ رہا ہے. جب آپ ان کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، جب ان کے اندر آپ محبت کا ایک بیج لگا دیتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن سیکھنے کے بعد ماں باپ کا ادب کرنا سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ قرآن سیکھنے کے بعد نمازیں سیکھ رہا ہے، ہماری اولاد میں سے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد اخلاق اچھا ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ادب سے بات کر رہا ہے. اگر گھر میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، جیسے شادی کے بعد باقی الاز آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنا رہا ہے، تو پھر وہ آپ کے قرآن کو آپ کے لیے آزمائش نہیں بننے دیں گے.
ہمارا مسئلہ یہ، ہم سب سے پہلے گھر میں اگر دعوت و تبلیغ کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں، تو اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جو مشکل ہے. اس وجہ سے ہم فرسٹ اسٹیپ پر ہی ہار جاتے ہیں. تو پہلے جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا، وہ اسٹیپ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے ننے ننے قدم ہوتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ آسان قدم ہمیں آگے بڑھانے چاہیے. جب پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ بندہ اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کے جو وہ پوائنٹ ہے جس میں اختلاف ہے وہ بھی لوگ سننا پسند کریں گے. اس لیے مصلحت کے ساتھ انسان کو، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بس ایسے بات کر دینا جی آج سنی تو جا کے بتا دی. ایک ہے پراپر جہاد کرنا، اور آپ کی نیت ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے اندر حق بات کو لے کے آنا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. ساتھ ساتھ آپ دعائیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ مصلحت کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ. آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ہرٹ بھی نہ ہو اور ان کو بات بھی سمجھ آ جائے. یہ نہیں کہ بات کہہ دینا کافی. اللہ کے رسول کے ہلاک کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے تھے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. ابھی آپ نے سبھی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نمائندہ بن کے نکلے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنے گھر میں ایفرٹ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، قریبی جہاد. اپنی ذات کے بعد پہلا ذات پہ ہونا ہے. اپنی ذات سے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کس طرح آپ کی زندگی بدل رہا ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا، آپ کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو خوش کریں، ان کے اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. پھر اخلاق کے دائرے میں رہ کر بغیر تنقید کے ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں، اور ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کریں. ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کے بڑا بننے کی کوشش کریں. جب آپ کسی کو، یعنی کسی بڑے کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اس کو محسوس ہو کہ آپ کو اس سے زیادہ نالج آ گیا، تو اس کو سمجھ آ بھی جائے، تو انا کو جو ٹھیس پہنچتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ بات نہیں سنتے. وہ سچی بات کے اندر سے کیڑے نکالتے ہیں. نعوذ باللہ بعض اوقات قرآن حدیث کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں صرف انا کی وجہ سے، حالانکہ بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے تبلیغ کے طریقے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، کس طرح سے ہم نے مصلحت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قرآن ہی ہمیں سکھائے گا، لیکن آج ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اپنے لیے آسان رستہ چوز کرنا ہے. اللہ کے رسول کے پاس جب دو رستے ہوتے، ایک آسان اور ایک مشکل، تو آپ آسان رستہ جو ہے استعمال کرتے. اس لیے تو آپ سب یسرا میں ہیں، اور آپ سب یسرا ہیں. تو اپنی زندگی کو بھی آسان بنانا ہے اور لوگوں کی لائف کو بھی، مشکلات پیدا نہیں کرنی. اور یہ آسان اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ہم آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم بات ہی نہ کریں. یہ نہیں ہے آسان. پلاننگ کرنی ہے آپ نے. یہ نہیں کہ مشکل کی طرف پڑھنا نہیں ہے، مشکل کی طرف پڑھنا ہے، دور کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. لیکن پہلے قریب کے دشمن کے ساتھ تھوڑی سی سیٹنگ بنا لیں. ٹھیک ہے، قریب کے دشمن کو اپنا بنا لیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی رستے بھی آپ کے آسان کر دے گا، کیونکہ آپ کی پشت محفوظ ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے خاص قبیلہ قریش سے جنگ کی، پھر جزیرہ عرب کے دوسرے قبائل سے، بنی قریظہ سے، بنی نذیر سے، پھر خیبر، پھر فدق کے اہل کتاب سے جو مدینہ کے ارد گرد تھے، پھر مکہ فتح ہوا، پھر یمن اور بحرین، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا. جب آپ ان سے فارغ ہوئے تو آپ غزوہ تبوک کی مہم پر ملک شام کے نصارہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے. یہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلفاء نے بھی ملحوظ رکھی تھی. ان کے زمانے میں پہلے ملک شام، عراق اور فارس فتح کیے گئے، پھر مصر، پھر مشرق کی طرف ہند اور خراساں، کاشغر یعنی چین، اور مغرب کی طرف افریقہ، اندلس اور فرانس، پھر مشرق سے مغرب تک اسلام لہرانے لگا. اور اگر یہی طریقہ آج بھی ہم اختیار کرتے ہیں جہاد کے اندر، جہاد فی سبیل اللہ جو جہاد اکبر بھی ہے، میدان جنگ میں نکل کر جو جہاد کیا جاتا ہے وہ، اور اگر ہم دعوت و تبلیغ کے اندر پہلے اپنے گھر والے، پھر خاندان، پھر قبیلہ، پھر شہر، پھر اپنا ملک، پھر تمام دنیا، اور جہاں جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے، یہی ترتیب رکھیں گے
تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کا خاص یاد رکھنا ہے کہ اپنے لیے بھی آسانی اور لوگوں کے لیے بھی، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہو. جب آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی آپ پر راضی ہوتے ہیں اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، تو پھر وہ آپ کی بات کو ان کے لیے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو آج سے جہاد پہ نکلنا، کس کس نے نکلنا ہے، کس کس نے یہ تبلیغ اور دعوت کا سفر اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر اپنی قوم کی طرف سے نمائندگی بھی کرنا. اب تو قرآن کو اور محبت سے سیکھنا ہے. ریزن کیا ہے؟ اب قرآن کو اور محبت سے سیکھنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اب اس کو سکھانا بھی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.